کہتے ہیں کہ کنت ردف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حمار، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا. ردفہ پیچھے، ردیف. اس میں ایک چیز یہ بھی نوٹ کیجئے، اتنی عظیم شخصیت ہو کر کس کی سواری کر رہی ہے؟ آپ کے پاس یا اونٹ نہیں تھے، گھوڑے بھی تھے، سب کچھ تھے، بیٹھ سکتے تھے، لیکن آپ کبھی گدھے پہ بھی سوار ہو جاتے تھے. تو آپ اس پر سوار ہوئے اور سیدنا معاذ کو بھی سوار کرا لیا. یقال له عفیر، اس گدھے کا نام بھی تھا عفیر. فقال اے معاذ، آپ نے فرمایا معاذ، تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا تم کو معلوم ہے کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور وما حق العباد، اور پھر بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ بندوں بھی پھر کچھ حقوق ہیں جو اللہ پر ہوں گے. قال قلت اللہ ورسولہ اعلم، یہ ادب تھا ان لوگوں کا، کہنے لگے کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. یہ اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے تو پھر صحابہ کرام ایسے نہیں کہتے تھے، اللہ اعلم کہتے تھے، اور یہی کہنا چاہیے ہمیں بھی. قال، امام کائنات نے فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق یہ ہے بندوں پر کہ اس کی عبادت کریں اور اس میں کسی کو شریک نہ کریں. اور بھائیو ایک چیز یاد رکھیے گا، عبادت وہی صحیح معنوں میں عبادت ہے جس میں شرک نہیں ہے. اگر شرک کر لیا تو وہ تو سب سے بڑا گناہ بن گیا. ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ ہے. وہ پھر عبادت نہیں رہا، وہ زنا سے بڑھ کر، بدکاری سے بڑھ کر، چوری سے بڑھ کر، قتل سے بڑھ کر وہ گناہ ہے. ممکن ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس زانی کو، اس قاتل کو، اس چور کو معاف کر دے، لیکن مشرک کو کبھی نہیں معاف کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. یہ میں اس لیے نہیں بیان کر رہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جائیں، میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ شرک سے بچیں تو اللہ کی رحمت، اس کی موجیں آپ کے لیے تیار ہیں، رحمت کی موجیں. اللہ اگر چاہے گا تو توحید کی برکت سے اس کے 99 رجسٹر اس توحید کی وجہ سے ہلکے پڑ جائیں گے اس کے سامنے. توحید میں آنچ نہ آنے دیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہ اللہ کا حق ہے. وما حق العباد علی اللہ. معاذ یہ بتاؤ کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ قلت اللہ ورسولہ اعلم. پھر وہی جواب دیا کہ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا ہے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وحق العباد علی اللہ عز وجل الا يعذب من لا يشرك به شيئا، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اگر وہ بندے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے تو اللہ ان کو عذاب بھی نہیں کرے گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے. قال قلت یا رسول اللہ افلا ابشر الناس، اللہ کے رسول میں لوگوں کو نہ خوشخبری دے دوں؟ یہ بات ہے بھائی. قال لا تبشرهم فيتكلوا، نہ ایسا نہ کرنا، لوگ جو ہے نا اسی پر توکل کر کے بیٹھ جائیں گے. یہ بھی بخاری اور مسلم میں